صالحين يختصهم من الأنام بدوام الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، علیم علماء صاحب، معززین علاقہ، عزیز طلباء کرام، آج کی یہ مجلس اور یہ آج کے مبارک لمحات سب کے لیے، ادارے کے لیے، ہمارے نتیجے کے لیے، مفتی صاحب کے لیے، قاری صاحب کے لیے باعث برکت ہیں، باعث خیر ہیں، باعث رحمت ہیں انشاءاللہ. کہ جن لمحات میں قرآن کریم کی تکمیل ہو تو اللہ تعالیٰ ان لمحات کو بہت بابرکت بنا دیتے ہیں، قیمتی بنا دیتے ہیں. وہ لمحات انتہائی اللہ کے ہاں بہت مقبول ہو جاتے ہیں، اور ان لمحات میں اللہ کے ہاں مانگی ہوئی ساری دعائیں قبولیت کا وعدہ ہے. کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں جن لمحات میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہے. اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت کی تکمیل پر خوش ہوتے ہیں کہ اس میرے بندے نے، بچے نے، بچی نے میرے کلام کو یاد کیا اور اپنے سینے میں محفوظ کیا. حقیقت یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ایک جملہ، ایک جملہ. یہی وجہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو دوام ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی دوام ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی پہلے کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کتابوں کے نزول کے وقت ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈیوٹی لگائی گئی، ذمہ لگایا گیا کہ آپ کو کتاب دی جا رہی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی نہ ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا خیال کریں. لیکن جب آخری کتاب کلام مجید، فرقان حمید، قرآن کریم کہ اللہ پاک نے نزول فرمایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی آیت نازل فرمائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کو ہم نازل کر رہے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کفر نے، یہودیت نے، عیسائیت نے، بدھ مت نے، ہندو نے، دنیا جہاں کے جتنے کفریہ طاقتیں ہیں، ان کے اعلیٰ کار ہیں، تابوت ہیں، سرکش ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب نے سب سے زیادہ زور اس بات پہ لگایا کسی طریقے سے مسلمان کے تعلق کو، مسلمان کے ایمان کو قرآن سے متزلزل کیا جائے، تھوڑا سا ہٹایا جائے، اور کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی نظر میں قرآن کریم کو مشکوک بنایا جائے، اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے دل میں کوئی شک و شبہ ڈالے، جس کی وجہ سے خدا نخواستہ قرآن کریم مشکوک ہو جائے، غیر محفوظ ہو جائے. اور یہ آج سے جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اس وقت سے یہ سازشیں چل رہی ہیں. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. یہ زمانے کی بات ہے. اس وقت
یہ طریقہ تھا کہ شور شغب کرو، اللہ گلا کرو، تالیاں بجاؤ، ہاں، اور شور شغب کے طریقے جس سے جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ ان کی صاحب بیان یا صاحب کلام کی بات کو آپ دبا لیں، چھپا لیں، لوگوں کی ان کی بات کو نہ سن سکیں۔ کیا اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ مامون رشید ایک بادشاہ تھا، خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا تھا، بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ایک عیسائی آیا کرتا تھا، بڑا لکھا پڑھا تھا، تعلیم یافتہ تھا، خطاط تھا، بڑا اچھا لکھتا تھا۔ اس کو بادشاہ نے کسی مسلمان ہونے کی دعوت دی کہ تو کافر ہے، مسلمان ہو جا، لکھا پڑھا ہے، تو ان پڑھ اور جاہل تو نہیں ہے، یہ ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو اس نے بادشاہ کی بات نہیں مانی، لیکن کچھ 6 مہینے سال کے بعد جب بادشاہ کو ملنے آیا تو وہ مسلمان تھا۔ بادشاہ ابھی میں نے اسے دعوت دی تھی، اس نے میری دعوت کو رد کر دیا۔ حالانکہ بادشاہ کی بات کو کون جھٹلاتا ہے؟ وہ بادشاہ کہہ دیا آپ نے کہہ دیا ختم بات، میری بات اسے نہیں مانی، لیکن اس کے بعد کون سی چیز نے اس کو مجبور کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا؟ کیسے مسلمان ہو گیا؟ مجھے تو یقین بھی نہیں آتا۔ میں کہا مسلمان ہو گیا کیسے؟ اس نے پھر اپنا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہونے کی دعوت دی، میرے دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں ہم عیسائی، اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، یہ کتاب کی بنیاد۔ تو میں نے جو ہے تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، جتنی بھی کتابیں مشہور تھی چاروں، ان سب کے 4 نسخے لکھے۔ کتنے نسخے لکھے؟ 4 نسخے۔ ایک وہ نسخہ جو علاقے میں مشہور تھا کہ یہ پہلا سپارہ، یہ دوسرا، یہ پہلا ورق، دوسرا ورق، یہ اس کے عین اس کے مطابق تھا۔ اور 3 نسخے تورات کے، انجیل کے، زبور کے، قرآن کے، اس سے ہٹ کے اس میں کوئی تھوڑا بہت ترمیم، رد و بدل کر کے لکھے۔ اس کے بعد جو ہے نا میں نے تورات کو بھی مارکیٹ میں بیچا، انجیل کو بھی، زبور کو بھی، قرآن پاک۔ تو تورات کے نسخے 4 میں نے، جو ایک جینون نسخہ تھا جو علاقے میں چل رہا تھا وہ، اور باقی 3 میں رد و بدل کر کے 4 نسخے بک گئے، اور ایک نسخہ بھی واپس نہیں آیا۔ سیدھا تھا، غلط تھا، ٹھیک تھا، ساروں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تورات نام ہے نا، بس نام تورات، وہ ٹھیک ہے۔ انجیل کا بھی اسی طرح واپس نہیں ہے، زبور کا بھی اس کا واپس نہیں ہے۔ قرآن مجید کے جو 4 نسخے لکھے تھے، ایک اوریجنل اور 3 نسخے جہاں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کی، رد و بدل کی۔ تو اوریجنل جو نسخہ تھا جس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی وہ آج تک واپس نہیں آیا، لیکن جس میں میں نے کہیں کہیں زیر زبر اور آگے پیچھے تھوڑی سی تبدیل کی تھی، 3 نسخے فوراً واپس آ گئے۔ اور مجھے کہا کہ ظالم تو نے قرآن کے نام پہ ہمیں کیا دے دیا، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس کا یہ فرق ہے، اس کا یہ فرق ہے۔ جو میں نے شرارتیں کی تھی، غلطیاں کی تھی، وہ ایک ہی کا کے انہوں نے میرے سامنے رکھ دیا۔ تو اس چیز نے مجھے مجبور کیا، قائل کیا کہ واقعتاً کلام مجید، قرآن مجید، فرقان حمید حق اور سچ کتاب ہے، اس کے ماننے والے بھی سچے اور صحیح راستے پہ ہیں۔ اب بھی اگر میں حق اور سچ کو، قرآن کو، اسلام کو قبول نہیں کرتا تو یہ ضد اور ہٹ درمی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس چیز نے مجھے مجبور کیا، اسی وجہ سے میں نے اسلام کو قبول کر دیا۔ یہ کئی 100 سال کے بہانے طریقے، انگریز اس خطے میں آیا کسی زمانے میں، آج سے 200 سال پہلے، اور ایک طویل عرصہ یہاں بادشاہی کی، اس نے بھی یہاں آ کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ سارا سوچا، غور و فکر کیا، ابھی وجہ کیا ہے، مسلمان ہماری حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے، باغی بنے ہوئے۔ تو غور و فکر کے بعد انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں، ایک ان کے پاس قرآن ہے، ایک ان کے پاس مدرسہ ہے، ایک ان کے پاس عالم اور مولوی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو قرآن سے تعلق ہے، یہاں کے لوگوں کو علماء سے تعلق ہے، مدرسے سے تعلق ہے۔ ان 3 تعلقات کی وجہ سے یہ ہمارے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، جانے دے رہے ہیں، مالی نقصان برداشت کر رہے ہیں، در بدر ہو رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر انگریزوں نے کہا کہ اب یہ ہے کہ قرآن مجید کو ختم کرو، علماء کو ختم کرو، مدارس کو ختم کرو، 10-10 ہزار مدرسے ختم کرو۔ 1864 کے لگ بھگ
3.5 लाख قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کر کے انگریز نے جلا دیے. 3.5 लाख نسخے. یہ سوچ کے کہ بس قرآن جل گیا, ہم نے شہید کر دیا تو قرآن ہمیشہ کے لیے ختم ہو. جیسے یہ مدرسہ ہے, اسی طرح ایک مدرسے میں آئے, نکالو قرآن, کدھر ہے, نکال ہے, لے سارے قرآن جمع کر لیے. کیا کرنا ہے, جلانا ہے, ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. قاری صاحب بیٹھے تھے, مسکین تھے, فقیر آدمی. اس نے کہا کہ کیوں جلا رہے ہیں؟ انہوں نے بس ہم نے ختم کرنا ہے قرآن مجید. اچھا, قاری صاحب نے ایک بچے کو بلایا جو حافظ قرآن تھا, جو انگریز آیا تھا قرآن کریم کے نسخے جمع کرنے کے لیے. قرآن پاک پڑھتے ہو, لکھے پڑھے ہو, سوجھ بوجھ ہے کہ ہمارا قرآن میں نے پڑھا ہے, کہ اتنا پڑھا ہے, سمجھ کے پڑھا ہے, مجھے سارا پتہ ہے. اچھا, یہ بچہ ہے, الف لام میم سے والناس تک, جہاں تمہارا دل کرے, جس جگہ سے تمہارا دل کرے تم اس سے قرآن سنو. وہ کہتا گیا, یہ سناتا گیا, وہ کہتا گیا, یہ سناتا گیا. پورے قرآن سے جہاں جہاں اس نے سنا, زیر زبر کی غلطی کے ایک ایک چیز اس نے صحیح صحیح کر کے سنا. جب اس نے تسلی کر لی, اس پر قاری صاحب نے کہا جناب آپ قرآن مجید کے نسخے ہم سے لے کر 100 200 1000 جو بھی ہیں شہید تو کر دو گے, لیکن اس معصوم بچے کے دل میں اللہ نے جو قرآن محفوظ کیا, اس کے دل سے قرآن کو کیسے جلاؤ گے, اس کو کیسے ختم کرو گے؟ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ مسجد ہے, یہ مدرسہ ہے, یہ طالب علم ہے, یہ قرآن کریم ہے. یہ قرآن کی نسبت سے جو بھی چیز ہے اس کا تعلق قرآن سے ہے, اور قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظ, ہم نے نازل کی, ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو جب تک یہ قرآنی مکاتب ہیں, مدارس ہیں قرآن کی نسبت سے, تو کسی کی ماں کے علاوہ ضرورت نہیں کہ وہ ان کو ختم کر سکے. اگر یہ کسی کے بس میں ہو تو ایک مدرسہ آپ کو پاکستان میں دنیا میں نظر نہ آئے. دنیا کفر اتنا زور لگا رہی ہے, پیسہ, سیاست, الزام تراشی, اور کیا کچھ نہیں ہو رہا دنیا بھر میں. اس ساری محنتوں کے باوجود اللہ کی فضل سے دینی مکاتب, مدارس, مساجد یہ سب محفوظ ہیں. تو کیوں محفوظ ہیں؟ یہ کلام پاک کی برکت ہے, قرآن مجید کی برکت ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں بھی شکر ادا کرتا ہوں, آپ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارا تعلق اس قرآن سے جوڑ دیا. اللہ تا حیات ہمیں بھی, ہماری اولادوں کو بھی, آنے والی نسلوں کو اس قرآن کریم سے, اس مسجد سے, اس مدرسے سے, ان علماء سے تعلق کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس نسبت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس نسبت کی برکت سے ہمارا ایمان بھی محفوظ, ہماری جان بھی محفوظ, ہمارے اعمال بھی محفوظ, ہماری عزتیں بھی محفوظ, ہمارا عقیدہ بھی محفوظ, ہمارے نظریہ بھی محفوظ. اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو حفظ سے قرآن کریم مکمل کیے ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے, ان کے والدین کو مبارک فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکات سے ان کو مالا مال فرمائے. اور قاری صاحب نے محنت کی, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شایع نشان جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو, ادارے کو, ان کے معاونین کو, اور تمام پڑھنے والے طلباء کو, ان کے والدین کو, اساتذہ کو, سب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے, خیر و برکتیں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جس طرح اس بچے نے قرآن مکمل کر لیا ہے, اللہ باقی بچوں کو بھی اس طرح ذوق اور شوق سے توفیق عطا فرمائے کہ جلد از جلد اپنے قرآن کریم کو مکمل کریں. ماشاءاللہ بچے نے جس طرح قرآن پاک پڑھا, سبق سنایا, اور جو خوش اعتمادی کے ساتھ اور خوش آبادی الہانی کے ساتھ, اور ماشاءاللہ اور پورے اعتمادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے. آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا تقبل منا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ راتوں میں بیٹھ کھانا دنوں میں اللہ تنہائیوں میں جن شکلوں میں اللہ ہمارے گناہ اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف اللہ میں کسی کے گناہ اللہ ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال کو اپنی بات نیک اعمال پر خیر کے کاموں پر استقامت نصیب یا اللہ یا رحیم یا کریم روحانی جسمانی بیمار اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ اللہ ہمارے دوست احباب ہمارے شہید اللہ ادارے کے اساتذہ طلباء یا اللہ متعلقین المدرسین المعلمین جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ یا اللہ یا رحیم یا کریم ہمارے پر جس ہمارے والدین تمام حاضرین کے تمام متعلقین یا اللہ ان سب کی مغفرت اور بخشش ان کی قبروں کو جنت کا باغ یا اللہ یا رحیم یا کریم ہماری تمام مشکلات کو اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو اللہ ہماری تمام دینی بندیوں کو حدیث اللہ ہم سب کے علم میں عمل میں رزق کے حلال میں وہ وسعت اور برکتیں عطا یا اللہ ہماری اولادوں کو اہل و عیال کو نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک نیکی اور خیر کی توفیق یا اللہ یا رحیم یا کریم اس ادارے اور ملک بھر کے اور دنیا بھر کے تمام دینی اداروں مدارس کو مساجد کو خانقاہوں کو یا اللہ دعوت تبلیغ کے مراکز کو یا اللہ تو سب کی حفاظت یا اللہ تو سب کو ترقیاں کا اللہ تو سب کو خیر و برکت استعمال خاص صاف طور پہ اللہ اس ادارے کو دل کی ترقی اللہ ان کی مشکلیں آسان اللہ ادارے کے جو متعلقین مخلصین ہیں معاونین ہیں اللہ ان کو کامیابیاں برکتیں خیریں عطا یا اللہ کا حساب سے دوست احباب متعلقین سب کی مشکلیں آسان سب کی پریشانی کو خاص طور پہ اللہ کا حساب سے گرفتار ہے یا اللہ کو اپنے قدرت کاملہ سے ان کی باعث یا اللہ ان کی باعث یا اللہ یا رحیم یا کریم تیری توفیق سے تیرے قدر و کرم سے بچے نے یا اللہ قرآن کریم مکمل کر لیا یا اللہ یہ تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا اللہ تو نے فضل فرمایا کرم فرمایا اللہ اس عظیم نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اللہ مزید دعا کرتے ہیں اللہ بچے کو قرآن سے اور زیادہ محبت نصیب کرتے ہیں تلاوت کے اعتبار سے یا اللہ تذکیر کے اعتبار سے یا اللہ کے اس کو مزید سمجھ کے پڑھنے کے اعتبار سے یا اللہ بچے کو یا اللہ آگے علوم کی تکمیل کے لیے یا اللہ خوب لوگ اور شوق عطا فرما اللہ مفتی صاحب کو سب دعا کرو یا اللہ خان کا عبید الرحمان رشیدہ اللہ کلام پاک کی برکت سے اللہ جو دنیا سے رخصت کو اٹھتے ہیں ان کی غفلت اور بخشی فرما جو حیات ہیں یا اللہ تم قرآن کی برکات سے ملامات قرآن کے احکام پر ایک ایک آیت پر ایک ایک حقوق پر عمل کرا کلام پاک کی تکمیل کی صورت میں اللہ اس ادارے کو اس محلے کو مفتی صاحب کے گھر میں اہل و عیال میں حقوق خیر و برکتیں عطا رحمتیں عطا یا اللہ علم میں عمل میں رزق کے حلال میں ہر چیز میں وسعتیں عطا ہر قسم کی شروع یا اللہ یا رحیم یا کریم تیرے حقوق زندگی جو رحمتیں برکتیں خیر تو ہم مانگتے ہیں تو ہمیں عطا اللہ تیرے محبوب رضی ساری زندگی کی شروع کے پناہ تمام پریشانیوں اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المسيح اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وعفو وسعادة والنجاة من النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا یا اللہ قاری صاحب اللہ مدد سے اللہ اللہ ہم سب یا اللہ تیری توفیق سے جو کے بوٹے نیک اعمال کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر اللہ ہمارے مدارس کو ہمارے اداروں کو ترقیاں اور برکتیں اللہ ہر عمل کو صرف اور صرف اللہ اپنے رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا
اللہ ہر عمل کو، ہر نیکی کو، ہر خیر، ہر کام کو صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے اللہ اپنی رضا کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کرنے کی اللہ ریاض و دکھاوے کو شرک کے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے معاف صلی اللہ تعالیٰ کیسے بہت مبارک ہے کیا ہے بہت بہت مبارک بہت بہت مبارک بہت بہت مبارک